بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی محترم طلبہ کرام، الحمدللہ عز وجل نور العزا ہماری جاری و ساری ہے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 48 فصل فی تحیۃ المسجد و صلاۃ الضحیٰ و احیاء اللیالی، یعنی تحیۃ مسجد یہ تو مشہور لفظ ہے، اسی طرح ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز اور احیاء اللیالی یعنی راتوں کو زندہ کرنا یعنی شب بیداری کرنا۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ سبق ہوگا۔ بہت زبردست انشاءاللہ عز و جل ہمیں چیزیں یہاں پر سیکھنے کو ملیں گی۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سنہ تحیۃ المسجد برکعتین قبل الجلوس، فرماتے ہیں کہ تحیۃ المسجد یہ مسنون ہے یعنی سنت ہے، لیکن کتنا کہتے ہیں برکعتین قبل الجلوس، مسجد میں بندہ گیا ہے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا، تو 2 رکعتوں کے ساتھ یعنی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ مسجد کی تحیت ہے۔ تحیت مطلب احترام، عزت اور اکرام اور جو بھی معنی دینا چاہیں، اور اگر تحیت المسجد ہی مراد لیں آپ یہاں پر تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تحیت المسجد کے درمیان ایک عبارت محذوف ہے، وہ عبارت حاشیہ در حاشیہ میں آپ کو ملے گی، تحیت رب المسجد یعنی مسجد کا جو رب ہے اس کی تحیت، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ جو تحیت کے بعد جو ہے وہ رب جو لفظ ہے یہاں پر وہ محذوف نکالیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی وہاں ساتھ ہی لکھی ہے کہ اس لیے کہ جو تحیت ہوتی ہے وہ صاحب مکان کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر صاحب مکان یعنی مسجد کا جو صاحب ہے وہ کون ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن استثناء کر رہے ہیں کہ مسجد حرام یعنی جو خانہ کعبہ ہے، تو وہ جو مسجد حرام ہے تو وہاں جو تحیت ہے وہاں ہوگی، اور اس کی تحیت یہ 2 رکعتیں نہیں ہیں بلکہ وہاں پر طواف ہے، صرف اس مسجد کا استثناء کیا گیا ہے، وگرنہ یہ جو آپ نے پہلی عبارت سن لی۔ وَأَدَاءُ الْفَرْدِ يَنُوبُ عَنْهَا وَكُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلَا نِيَّةِ التَّحِيَّةِ۔ یہاں پر بہت زبردست ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی چیز تو ہم نے سنی نا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنے سے پہلے اگر کسی نے یہ معاملہ کیا تو اس کی تحیت مسجد ہو جائے گی۔ اب اگر بندے نے یہ 2 رکعتیں باقاعدہ نہیں پڑھی نفل تو پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں وَأَدَاءُ الْفَرْدِ يَنُوبُ عَنْهَا سے مراد وہ 2 رکعتیں یعنی تحیت المسجد۔ تو تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے کون؟ ادا الفرض، فرض کو ادا کرنا۔ مثال کے طور پر بندہ مسجد میں جاتا ہے لیکن بیٹھتا نہیں ہے، بیٹھنے سے پہلے ہی اس نے فرض پڑھ لیے، فرض سے ہٹ کر اگر کوئی سنتیں بھی پڑھتا ہے، جیسا کہتے ہیں وَكُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلَا نِيَّةِ التَّحِيَّةِ، کہتے ہیں کہ یا تو فرض پڑھے تو فرض بھی اس کے ادا کرنا یہ ینوب عنہا یعنی اس تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرض نہیں ہے بلکہ سنتیں، جس طرح مطلب ظہر کے وقت گیا اور 2 سنتیں اس نے پہلے پڑھی یعنی 4 سنتیں پڑھی، تو پھر اسی کے آگے جواب دے رہے ہیں وَكُلُّ صَلَاةٍ، ہر وہ نماز کہ جس کو اس نے مسجد میں دخول یعنی داخلے کے وقت ادا کیا لیکن نیت بھی نہیں کی، بلا نیت تحیتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس نے چلو نیت کر لی کہ مولا کریم میں یہ 4 رکعتیں سنتیں پڑھ رہا ہوں لیکن ساتھ میں اس کی بھی نیت نہ نیتیں بھی اس نے کی کہ میں تحیت مسجد ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح بھی اس کا یہ قائم مقام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جتنی بھی آگے بھی چیزیں آ رہی ہیں جس طرح، اور یہاں پر جو تحیت مسجد ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی فضیلت اور اس طرح جو چیزیں آئیں گی تو اس کے آگے ساری فضیلتیں یہاں پر نیچے حاشیے میں حدیثوں کی روشنی میں یہاں پر موجود ہیں۔ اب تحیت مسجد کی بھی یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آگے آئیے کہ فرمایا کہ وَنَدُبَ رَكَعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ قبل جفافہ واربع فصاعدا فی الضحیٰ وندب صلاۃ اللیل و صلاۃ الاستخارۃ۔ پیچھے جو ہم نے پڑھی نا تحیت مسجد وہ تھی مسنون، اب جو مسنون نہیں ہے بلکہ سنت ہیں مستحب ہیں، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا وندب رکعتان، 2 رکعتیں مستحب ہیں، کب؟ کہتے ہیں بعد الوضوء، وضو کے بعد، قبل جفافہ، جفاف کہتے ہیں خشک ہونے کو، تو وضو کا جو پانی ہے تو اس کے خشک ہونے سے پہلے یعنی جو وضو کی تری ہوتی ہے اعضاء پر جو دھوئے جاتے ہیں اعضاء، تو ان کے خشک ہونے سے پہلے، اب اس سے پتہ چلا کہ اگر وضو کیا اور اس نے تحیت وضو نہیں ادا کی لیکن وہ ساتھ میں اب کیا ہوا کہ وضو کے اعضاء بھی خشک ہو چکے ہیں پانی والے، تو لہٰذا اب یہ
جو یہاں پر بیان کیا گیا اس عبارت کی روشنی میں تو پھر اس کا وہ محل نہیں رہے گا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب یہ تو مشہور و معروف ہیں، تحیت مسجد سے یہ زیادہ معروف ہیں تحیت وضو، یعنی وضو کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف جو مشہور روایت اور مشہور فضیلت منسوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے یا خواب میں معراج کروائی گئی، دونوں روایتیں یا دونوں قول ہیں، تو بہرحال سرکار نے اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ بہرحال پھر یہ طویل واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، تو یہاں پر یہ جو وضو کے نوافل پڑھے جاتے ہیں تو اس طرف اشارہ کر دیا۔ اب یہ جو آگے مسئلہ ہے کہ وَأَرْبَعٌ فَصَائِدًا، یعنی 4 رکعتیں فصائدن یا اس سے زیادہ، اور اس سے زیادہ کتنی ہونے چاہیے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، فی الضحیٰ چاشت میں، یعنی ایک ہوتا ہے اشراق اور ایک ہوتا ہے چاشت۔ تو بعض اوقات یہاں جس طرح ہمارے ہاں کہ جیسے ہی اس کا شروع ہوتا ہے، اس مطلب سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس کو ہم اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں چاشت بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ضحیٰ یعنی چاشت میں، یعنی چاشت کی نماز میں یا چاشت کے وقت میں 4 رکعتیں فصائدن یا اس سے زیادہ پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ وَنَادُوبَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور رات کی نماز پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب رات کی نماز سے کیا مراد ہے؟ عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز مراد نہیں ہے، وہ تو فرائض کے اندر پڑھنی ہے، یہاں تو مستحب کی بات ہو رہی ہے نادوبہ سے۔ تو لہٰذا یہاں سے جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو عشاء مراد ہے نہ ہی وتر مراد ہے، بلکہ کیا ہے؟ مستحب، تو وہ ہے نوافل۔ تو ایک تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے کلیئر کر لینا کہ یہ سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل وغیرہ۔ اب یہاں پر جو نادوبہ ہے تو اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو رات کی نماز ہے صلاۃ اللیل، اس کی فضیلت میں نیچے عرض کرتا ہوں، یہاں یاد رکھنا آپ نے کہ یہاں پر عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل ادا بندہ کرے یہاں پر وہ مراد ہیں، اور اگر وہی نماز وہ بندہ اٹھ کر پڑھتا ہے، یعنی بندہ سوتا ہے، مطلب چاہے 1 لمحہ سویا 1 منٹ سویا، تو پھر وہ تہجد کی نماز مراد ہوگی، کیونکہ تہجد اگر بندہ پڑھتا ہے تو تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ مطلب عشاء کی نماز جیسے ہی پڑھی تو اب جیسے نماز پڑھنے کے بعد سویا تو اس کے بعد اس کے لیے اٹھنے کے بعد مطلب عشاء جو تہجد کا نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آخری وقت میں پڑھے، تو لیکن اس کے لیے نماز تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے جیسے ہی بندہ عشاء پڑھ کے سویا۔ لیکن ایک بندہ نے عشاء ہی نہیں پڑھی تو اس طرح اس کے لیے تہجد کی ترکیب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو شاید آپ نے سنی ہے اس سے سونا بھی سنت ہے۔ لیکن یہ جو صلاۃ اللیل ہے اس کے اندر یہ تہجد سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر سونے سے مطلب عشاء پڑھی اس کے بعد مطلب رات کو جاگا اور نوافل وغیرہ پڑھے تو وہ صلاۃ اللیل کے اندر آئے گا۔ اور صلاۃ الاستخارہ، استخارے کی نماز، یہاں پر استخارہ نہیں ہوتا، استخارۃ، استفعال کے وزن بار پر نہیں پڑھنا ہے، تو استخارہ، خیر لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، خیر بھلائی، تو باب استفعال پر جب ہم اس کو لے گئے اس مادے کو تو مطلب بھلائی چاہنا، تو یہی ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھلائی چاہتے ہیں کہ مولا کریم فلاں میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر نیچے چند چیزیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضحیٰ جو چاشت کا لفظ آیا تھا تو اس کا انہوں نے آگے تعریف بیان کی ہے کہ اس کا جو وقت ہے وہ ارتفاع شمس، یعنی جیسے سورج طلوع ہوا اس سے لے کر زوال سے پہلے تک کا یہ ٹائم ہے ضحیٰ کا، یعنی چاشت کا۔ پھر آگے مزید انہوں نے بیان کیا کہ اس کی رکعتیں کتنی، اوپر تو یہ بیان کیا نا کہ 4 یا اس سے زیادہ، یہاں پر اس کی بیان فرما رہے ہیں اور کتنی وہ تعداد ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زبردست روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی نماز پڑھی کتنی 2 رکعتیں تو اس کو غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ جس نے 4 رکعتیں پڑھی، یعنی نماز کا ٹائم تو وہی ہے یعنی چاشت کا، لیکن رکعتیں بدلتی جائیں گی، پہلے تھا 2 کا اب ہے 4، جس نے 4 پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو عابدین یعنی عبادت گزاروں میں سے لکھ دے گا۔ تیسری بات کہ جس نے 6 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے اس کو وہ کفایت کرتا ہے، اور جس نے 8 پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو قانتین قناعت گزاروں میں لکھ دیتا ہے، اور جس نے 10 پڑھی تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں، جس نے 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے، گھر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی چاشت کی، یہاں پر رکعتوں کا بھی پتہ چل گیا اور اس میں فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح آگے جو صلاۃ اللیل کا لفظ آیا تھا نا اوپر، تو اس کی یہاں پر بہت زبردست فضیلت ہے۔ تہجد کی فضیلت تو آپ کو اور جگہ ملے گی، لیکن یہاں صلاۃ اللیل کا چونکہ ہم نے پڑھا ہے تو یہاں پر وہی ہے، سرکار نے فرمایا تم پر صلاۃ اللیل لازم ہے، کیونکہ یہ
صالحین کا انداز ہے، صالحین کا طریقہ ہے۔ کون سے صالحین؟ قبلکم، تم سے جو پہلے تھے، اور یہ رب تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، یعنی یہ جو نماز ہے، اور یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے اور گناہوں سے بچانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اوپر بیان کیا گیا تھا نا کہ تحیت المسجد یا تحیت الوضو ادا کرنے تھے، تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ غیر مکروہ وقت میں آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی مکروہ اوقات سے ہٹ کر ہو۔ اب اگر وہ بندہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد گیا ہے تو وہ اس وقت میں ادا نہ کرے، بلکہ اس وقت تسبیح و تحلیل کرے، ٹھیک ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ اب آگے والے صفحے پر آئیے، حاشیے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ استخارے کی نماز کیا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ جو معاملات ہوتے تھے تو سب معاملات میں سرکار ہمیں ایسے استخارہ سکھاتے تھے، یعنی استخارہ کرنا، بھلائی چاہنا، یہ پورا جو انداز ہے، جیسے سرکار ہمیں قرآن پاک کی صورت سکھاتے تھے، یعنی اس طرح ایک اہمیت تھی اس کی۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ پھر اس کا پورا باقاعدہ نیچے طریقہ کار لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر دعا بھی ہے، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آگے آئیے وصلاۃ الحاجتی، صلاۃ حاجت یعنی حاجت کی نماز، یعنی بندے کو کوئی اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے یا کسی مطلب بندے کے پاس، تو پھر اس کا بھی ایک نیچے طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ نفل پڑھنے ہیں، پھر دعا نیچے لکھی ہوئی ہے، پھر صلاۃ حاجت کے سرکار کا وسیلہ بھی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، یہ پوری روایت مشہور و معروف، ٹھیک ہے، کہ سرکار کے اس وسیلے سے ایک نبینہ صحابی کی آنکھیں درست ہو گئی تھی، وہ مشہور روایت۔ تو اس طرح یہ نیچے سارا طریقہ کار آپ کو مل جائے گا۔ وَنَدُبَ إِحْيَاءُ لَيَالِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، ماہ رمضان کے آخری 10 دن، آخری عاشرہ جس کو بولتے ہیں، ان کی راتوں کو زندہ کرنا، احیاء زندہ کرنا، زندہ رکھنا، یا شب بیداری کرنا، یعنی شب کو بیدار رہنا، رات کو نہ سونا، ساری رات اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اب اس پر بھی نیچے احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہوتا تھا اور اس کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ سرکار نے پھر اس میں فرمایا کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب یہ آخری راتوں کو کیوں جاگا جاتا ہے، تو اس پر یہ حاشیہ در حاشیہ یعنی الف شہر، اس کے تحت لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا یہ بنی اسرائیل کے 4 حضرات، 4 شخصیات کا سرکار نے اپنے صحابہ کے ساتھ چرچا کیا، ذکر کیا۔ اب جب ذکر کیا تو سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی 80 سال عبادت کی، کوئی لمحہ بھر بھی گویا کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، اور ان کا پھر سرکار نے نام بھی لیا، ایوب، زکریا، حزقیل اور یوشع بن نون علیہم السلام۔ تو ان کا جب ذکر کیا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اور تھوڑا سا پھر انہوں نے اپنے آپ کو مطلب احساس کمتری جس طرح کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تھوڑی تھوڑی، ان کی تو زندگیاں کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، تو ہماری تو زندگیاں تھوڑی تھوڑی ہیں، تو ہم تو پھر نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، جو ان کے درجات ہیں ہمارے درجات بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو جب اس طرح کی پریشانی دیکھی تو جبریل امین نازل ہوئے، تو انہوں نے پھر آ کر عرض کی کہ پھر یہ سارا معاملہ آگے انہوں نے آخر میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ انا انزلناہ یہ جب نازل کی تو فرمایا کہ اس میں فی لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے، تو اس پر فرمایا گیا کہ یہ جو رات ہے تو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، 1000 مہینوں سے یہ افضل ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے، یعنی جو چیز خوشخبری بیان کی گئی تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کافی زیادہ یہاں پر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آگے آئیے، کہتے ہیں وَإِحْيَاءُ لَيْلَةَ ذِي الْعِيدَيْنِ، لیلتین یہ تثنیہ تھا، آگے انہوں نے اضافت جو گر گیا تثنیہ کا، تو دونوں راتوں کو شب بیداری کرنا، یعنی چھوٹی عید ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو ان کی جو یعنی عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ عید والا دن جو گزار کر اگلی رات آئے گی، نہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے تو وہاں پر رات پہلے ہوتی ہے نا، تو جس طرح آپ ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو یہ بھی رات کو ہی چینج ہوتی ہے، تو یہاں پر وہی یعنی چاند رات مراد ہے، ٹھیک ہے، بڑی عید ہے 10ویں جو، تو اس سے پہلے والی رات کو۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، یعنی پہلے ذی الحجہ یعنی 10ویں کو عید ہوتی ہے، تو 10 راتیں جو ہیں ان کو بھی جو شب بیداری کرنا یہ بھی فضیلت کی بات ہے، اور اس کی بھی فضیلتیں نیچے کثرت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے روزوں کے برابر، اور جو رات کو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کی مثل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو عیدین کو مطلب راتوں کو بیدار کرتا ہے، تو اس کا کیا فرمایا کہ جس نے یہ راتوں کو مطلب ان راتوں کو زندہ کیا یا بیدار ہو کر گزارا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو
اللہ تعالیٰ جلا بخشتا ہے، زندہ رکھتا ہے جس دن دل مر جائیں گے، یعنی جب دل مر جائیں گے تو اس دن جس نے ان دنوں کو، ان راتوں کو بیدار کیا ہوگا، یعنی شب بیداری کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کو سلامت رکھتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کی فضیلتیں یہاں پر مذکور ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، یعنی شعبان کی جو نصف ہے، یعنی مثال کے طور پر 15 شعبان کو جس طرح ہمارے یہاں شب برات ہوتی ہے، تو یہ وہی مراد ہے کہ نصف شعبان کی رات کو بھی یہ بندہ شب بیداری کرے تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کی بھی فضیلت کہ اس دن نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں اور بندے کی رزق لکھا جاتا ہے، موت آنی ہے اس سال اس کو یا نہیں آنی، غنا یعنی اس کا مال کتنا ہے، اس کا یہ مطلب غنی ہوگا یا فقیر ہوگا، اور اسی طرح ذلت اور عزت اور دیگر جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس رات اپنی رحمت کے مطابق یہاں پر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کا رزق اس کو دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بار بار ہم نے سنا کہ رات کو زندہ کرنا ہے، تو یہ کیسے کریں بھائی؟ تو اب اس کے لیے بھی انہوں نے نیچے ہی جواب دیا ہے کہ یہ قیام جو ہے نا، رات کو قیام کرنا، ایسا نہیں ہے کہ بندہ بس سارا دن کھڑا ہی رہے اور جناب نوافل پڑھتا رہے تو اسی کے لیے یہ ہوگا، نہ اگر کوئی پڑھتا ہے قرآن پاک تب بھی یہ اس کو مل جائے گا، قرآن پاک سنتا ہے، حدیث پاک سنتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، عالم دین ہے یعنی علم دین سیکھنے والا ہے، تو دینی طالب علم وہ مطالعہ وغیرہ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی یعنی قیام کے اندر۔ تو اب آگے آخر میں آئیے کہتے ہیں وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَىٰ إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ اللَّيَالِ فِي الْمَسَاجِدِ، کہتے ہیں اجتماع کرنا مکروہ دیا گیا ہے، یعنی یہ اجتماع کرنا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے عَلَىٰ إِحْيَاءِ اللَّيْلَةِ مِّنْ هَٰذِهِ اللَّيَالِ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں ان راتوں میں سے کسی رات کو زندہ کرنے پر، یعنی زندہ کرنے کے لیے اجتماع کرنا، یہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، تو یہ مکروہ ہے۔ اب یہ مکروہ کیوں ہے، اس پر نیچے پھر دلائل ہیں، پھر ان سے وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، نیچے اختلاف بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اہل حجاز، اہل شام یعنی ان کے جو علماء ہیں ان کا اختلاف ہے کہ مکروہ ہے، اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اختلافات ہیں،